أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمس في صورتي ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری فی کتاب العلم. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں یہ روایت بیان کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو. یعنی حضور صلی اللہ رکھو یعنی رکھ سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی ہی برکت والا ہے. محمد نام صلی اللہ نام رکھو یعنی یہ نہیں کہ ہر ایک آدمی کے اوپر یہ ضروری قرار دیا گیا ہو، لیکن نام کے ساتھ نام رکھو، برکت بھی ملے گی. اور میری کنیت رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنیت سے ابو القاسم، تو کوئی آدمی جو ہے اپنا نام ابو القاسم نہ رکھے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص. اس میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بالکل ممانعت تھی، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مشہور تھی. تو کوئی آدمی اپنا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر رکھے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی. اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا. حضور صلی اللہ اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آتا ہے. شیطان پر اللہ جل شانہ نے یہ حرام کر دیا ہے، سلب کر لیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا کر آئے. اوروں کی صورت تو بنا سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا ہے وہ. اس لیے جس کو یہ معلوم ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت کی تو یہی زیارت سچی زیارت. اب اس زیارت کے اندر اگر کوئی خلاف شرع بات دکھے تو علماء کرام محققین سے معلوم کرے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی نے خواب میں دیکھا اور کوئی اس قسم کی چیز پیش آئی تو اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عتاب میں بھی فرماتے ہیں، غصے میں بھی فرماتے ہیں، کبھی کر جائے یعنی نماز کو چھوڑ. یعنی کیا مطلب کہ نماز کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے. جیسے قرآن پاک میں ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کو ایمان لانا ہو ایمان لائے، جس کو کفر کرنا ہو کفر کرے. لیکن کفر کرے تو انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی. تو ایسا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عتاب کے طور پر بھی فرماتے ہیں. اس لیے اس قسم کا جو اگر کوئی خواب دکھے تو جو بہت جاننے والے ہو محققین ان سے جو ہے وہ جا کر تحقیق کرے. اور یہ ہے آخر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. یعنی یہ کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جان بوجھ کر کہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ نہیں فرمایا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے آداب میں سے ہے کہ جو حدیث پاک بیان کرے تو کہے کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، مضمون یہ ہے، یہ مضمون اور یہ مفہوم حدیث پاک میں آیا ہے، یہ تاکہ سامنے والا یہ نہ سنے کہ آپ جو بیان کرتے ہیں تو برابر جو ہے وہ حدیث پاک کا ایک ایک لفظ بیان کرتے ہیں. باقی جو روایتیں کتابوں کے اندر سند کے ساتھ ہے تو اس کو تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. یہ حق تعالیٰ جل شان کو توفیق عطا فرمائے. ایک دو باتیں عرض کرنا ہے، کب سے خیال میں آتا ہے. پھر یہ نماز میں ہے نا ہم لوگ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. کون بتایا کتنی مرتبہ تو بتایا. شروع نماز سے لے کر آخر تک میں بعض اوقات نماز فاسد بھی ہو جاتی. جو فریضہ دین کا ہے اعلیٰ درجے کا ہے اس کو نہ سیکھا تو اور کیا کرو گے آپ؟ وظیفے پڑھ کر کیا کرو گے؟ فرض ہے یہ تو فرض قطعی.
اور یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں جبریل السلام آئے اور پڑھ کے بتائی پہلے ہی دن، جب نماز فرض ہوئی نا تو پہلے ہی دن غار حرا میں تشریف لائے انسانی شکل کے اندر اور سب کچھ بتایا کہ شروع نماز سے یہ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ تکبیر، یہ کوئی تکبیر تحریمہ ہوئی، یہ تو ایک ڈیزائن ہو گیا. کئی لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، پہلے بتایا تو شاید یہ کان کی لو تک ہاتھ اونچا ہونا چاہیے کم از کم، اور ادب کے ساتھ. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ انگلیاں قبلے کی طرف رہے اور کان کی لو جو ہے نا یہاں، یعنی یہاں لگانا ضروری نہیں ہے لیکن اتنے اونچے تک کان آئے اور آئی سے ضروری یوں نہیں. یہ تو ایک قسم کا جو ہے کھیل ہو گیا، سمجھے نہیں؟ یہ کوئی اسپرنگ ہل پارک تھوڑا ہے کہ اس پہ آپ کھیلنے کے لیے آئے ہیں. پھر قیام جو کرتے ہیں تو نظر سیدھی کی جگہ پہ ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں، سمجھے نہیں؟ اس کے بعد پھر جو ہے رکوع میں بھی ٹھیک سے رکوع کرو اور دونوں سجدوں کے درمیان میں پوری بیٹھو، الا یہ کہ کوئی بیچارہ میرے جیسا معذور ہو تو بھی اس کو 2-4 سیکنڈ تو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن پاؤں سیدھا نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے. لیکن جو اچھے خاصے ہیں وہ بیٹھتے نہیں ہیں، نماز فاسد نماز. علماء نے لکھا ان سب نمازوں کو قضا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا واجب ہے، اور جو واجب کو چل بوجھ کر چھوڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. واجب نماز کے اندر واجب اور فرض ایسی فرض کے چھوڑنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا دوست، اور اسی طرح سیدھا قوما جس کو کہتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ ابھی امام تو گئے نہیں تو اس سے پہلے یوں کرتے ہیں. کہاں جانا ہے آپ کو؟ 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ گئی، اس میں اپنی نماز کو کیوں خراب کرتے ہو؟ یعنی اگر امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ اور تھوڑی دیر جو اگر 2-4 منٹ ٹھہرا تو اس کی مصیبت آ گئی. یوں کری بات تو آدھے جا کر ٹھہرتے ہیں پھر، اور بعض لوگ چلے ہی جاتے ہیں، ان کی نماز تو فاسد ہو گئی. اس لیے کہ آپ نے حدیث پاک پہلے میں نے سنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام سے پیش قدمی مت کرو ورنہ تمہاری شکل گدھوں جیسی ہو جائے گی. اور ایک کا واقعہ بھی ہے، ہوئی بھی کبھی کر کے ہی بتایا اللہ جل شانہ. تو بھائی دونوں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو، پھر امام کے اللہ اکبر تو امام کے ساتھ یا آدھی سیکنڈ لیٹ جائے، یعنی پھر 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی برابر ہے. ایک بات اور دیکھیے گا، یہ سب بناتے ہیں اس کے درمیان میں بہت خلا ہوتا ہے، کھلی جگہ بہت ہوتی ہے. یہ بہت بے ادبی ہے نماز کے اندر. مل کر کھڑا ہونا چاہیے، 2 پاؤں کے درمیان میں کہتے ہیں 4 انگل جتنی جگہ ہونی چاہیے، بس تھوڑی سی، یعنی اتنی جگہ ہونی چاہیے 2 پاؤں کے کھڑے رہنے میں. اور یوں نہیں جیسے اور کا مسلک ہے، اس سنت طریقہ اس طریقے. اور ایک کا پاؤں ادھر کے ساتھ کیا ملا ہو، آپ دیکھ لینا کہ جگہ ہے یا نہیں ہے تو ہٹ جاؤ اور اس کو پورا کرو. پوری صف کے اندر دیکھو تو میرے خیال سے دوسرے 100 آدمی آ جاتے ہیں، اتنی جگہ کھڑی ہو جاتی ہے ہر جگہ کے اوپر. میں بار بار جو ہے اپنا مسلح ہٹواتا ہوں ان لوگوں سے، پولیس والا کہتا ہوں کہ بھائی سیدھا کھڑا ہو جاؤ. یعنی یہ بہت بے ادبی ہے نماز کے اندر، سمجھے نہیں؟ تو ان چیزوں کو سدھارنا چاہیے. پیش قدمی امام سے آگے نہیں کرنا چاہیے. سلام میں بہت غلطی کر رہے ہیں، یہ تو ابھی میں نے دیکھا، ابھی اس وقت اتفاق سے میں نے جب سلام پھیرا تو دوسرے کا سلام دوسری طرف تھا. اسی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میں اس مسئلے کو بیان، یعنی میں جب سلام پھیلایا دانی تو السلام علیکم اللہ تو ادھر والا جو ہے وہ ادھر ہو چکا تھا. تقدیم امام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہے نا، ایک پڑھے لکھے صاحب کو میں نے بلایا، میں نے کہا تم سلام کرتے ہو، اس کا نام سلام تھوڑی ہے، یہ کوئی سلام تھوڑی نماز میں ہے. ابھی تو امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس نے یوں کر دیا، ابھی میں نے دیکھا قریب میں. تو ذرا دل کو درد ہوا کہ یار یہ تو ان کی نماز فاسد ہو رہی ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ذہن میں لے تو آپ خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. نماز سیکھنی چاہیے نا. ہاں وظیفے بتائے پڑھنے سے پھر کیا ہوگا؟
جو فرض ہے اس میں ہماری کٹوکٹی ہو گئی تو پھر جو ہے مستحبات کا سوال ہی کیا رہا۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بتایا کہ اس طریقے سے قوما اس، تو بھائی شروع سے یوں کرو، آہستہ سے ایسا نہیں، ایسا یہ بھی میں نے دیکھا، یوں کرو، پتہ نہیں یہ کوئی تکبیر تحریم یا کوئی تم عورتیں تھوڑی ہو، عورتوں کو یہاں سے ہاتھ ہٹانے کا، مرد ہو نا، ہاں، لیکن وہ عورتیں بھی ایسا نہیں کرتی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، سدھی کی جگہ بڑی نہیں۔ اور نماز میں خشوع اور خضوع اسی لیے نہیں رہتا ہے کہ یہ ظاہری ارکان ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے۔ برتن جب صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی کیسا رہے گا؟ جو برتن ٹوٹا ہوا ہے، جو بوتل، جو گلاس ٹوٹی ہوئی ہے، سب پانی بھرو گے رہے گا؟ گر جائے گا۔ تو ہمارا ظاہری ڈھانچہ نماز کا غلط ہو گیا تو اس کے اندر پھر روحانیت کیسے رہے گی؟ اور نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، کیا پڑھی اور کیا نہیں، سمجھے نا، دھیان ہی نہیں رہتا ہے کیونکہ اوپر سے برتن ٹوٹا ہوا ہے۔ بھائی یہ تو ایک نماز ہے، جو اتنی محنت کر کے گھر سے آئے ہیں تو پھر اس کو اب اتنی مجلس میں آپ نہیں سیکھتے ہو تو اور جاؤ علماء کے پاس سیکھو، بیٹھو، اور اتنی بار میں بھی سیکھو تو آپ سیکھ جاؤ گے۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں بتایا، اور کتنا آسان طریقہ ہے، تھوڑا سا دھیان رکھنے کا ہے، سبوں کو سیدھی کرے، پاؤں سے پاؤں کو ملائے، سمجھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے جب تک کہ سب لوگ سیدھی سب نہ کریں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تراس، یعنی تمہارے سب کو بالکل سیدھی کرو۔ اسی لیے پھر اس کی وجہ سے بھی نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، کہتے ہیں نماز میں وسوسے آتے ہی نہیں، وسوسے لانے کا کام تو ہم کرتے ہیں۔ جب درمیان میں جگہ خالی ہوگی تو شیطان گھسے گا اور وسوسے ڈالے گا دل میں۔ آپ کو یہ ایک جگہ شیطان کی صاحب بہت سارا اس کا لشکر ہے، شیطان کا کام کر رہا۔ تو ہاتھ نیت کرو، نیت تو بس دل سے کی ہوئی نہیں، اور پھر دیکھو کہ امام نے ہاتھ باندھ لیا، امام کا ہاتھ اونچا ہوا تب کرو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام نے کہا اللہ اکبر اور آپ نے اس سے پہلے ہی ہاتھ باندھ لیا۔ جانا کہاں ہے آخر؟ 5 منٹ کے لیے آئے، کیا اتنا بھی اللہ کے دربار کا حق نہیں ہے کہ ہم 5-7 منٹ ٹھیک سے کریں؟ اور اس میں کوئی 1-2 منٹ بھی زیادہ نہیں لگے گی، آپ بس کام سیدھا کرنا ہے اس طریقے سے، اللہ اکبر، ہے نا۔ اور یہ ہاتھ جو ہے نا اس طریقے سے انگلیاں اوپر رہے اور انگوٹھا اور یہ انگلی بھی رہے، ایسا پکڑے، اور ناک کے پاس ہاتھ رہے، ناک کے اوپر۔ رکوع میں جائے تو سیدھے رکوع میں جائے، اور درمیان میں بیٹھنے کا مسئلہ، یہ سب آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کرنا ہے تو مشکل ہے نا۔ ورنہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے نمازی سمجھا کرے، اور بین چیزیں ایسی نماز میں ہو رہی ہے کہ جس سے نماز مثلاً یہ مثلاً جو ہے رکوع کر کے سیدھا کھڑا نہیں ہونا، رکوع کر کے سیدھا کھڑا نہیں ہونا۔ ابھی تو اچھا ہے کہ امام لوگ مہربانی کرتے ہیں کہ آپ کو رکوع سے جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جلدی لے جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں تو ترغیب بھی آئی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کچھ دعائیں بھی آتی ہے، فرض ہو یا سنت نفل ہو، اب اللہم ربک الحمد، اور بھی دعائیں آتی ہے جیسے کہ ائمہ حرمین شریفین کے پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا۔ تو میرے بھائی اس کا خاص خوب خیال رکھو، اللہ پاک کے یہاں جانا ہے اور یہ نماز کا حساب بھی دینا ہے، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ساری دنیا کے کاموں میں ہم نے دھیان دیا لیکن دین کو پیچھے چھوڑا۔ ایک گھر کے اندر آپ دیکھ لو، مان لو کہ آپ کارپیٹ ڈلواتے ہیں گھر میں، تو کتنا آپ دھیان رکھتے ہیں، کتنا دھیان رکھتے ہیں۔ اگر وہ کارپیٹ ڈالنے والا جس کو آپ نے بلایا ہے کسی جگہ پر کھلا رہے، آپ کونے کو دیکھیں گے پھر کر کہ کہاں ٹھیک، ایک ڈیکور کرو گے تو کاغذ کہاں نہیں چھپکا ہے، کونا دیکھو گے، ایک الیکٹرک کا وائر لٹک گیا ہے، آپ پورا دن آپ گھر میں ہم نگرانی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ نماز سے بڑھ کر گھر تھوڑا ہے؟ نماز اتنی بھی نہیں ہے جتنا گھر ہے، تو پھر یہ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا؟ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، سوچو سمجھو، یہ میں نے بتایا ہے، اور نہیں تو آپ پوچھو، ہے نا، جو لوگ ہے نا پڑھے لکھے ان کے پاس کھڑے رہ کر کیا کرو، نماز پڑھو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، وسوسے لانے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں، اس سب کے درمیان میں جگہ نہیں چھوڑو، ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو وصیت کرو، سکھاؤ،
آپ کے پاس اگر جو کھڑا ہے جگہ خالی ہے تو آپ اس کو ذرا ایسا کرو، ایسا آ جاؤ، ادھر والے کو ایسا کرو، ہر ایک آدمی ایسا کرے گا، سب سیدھی بن جائے گی۔ ورنہ اتنی جگہ وہاں میں دیکھتا ہوں، اتنی جگہ میرے پاس کھلی رہتی ہے کہ اچھے خاصے لوگ سمجھدار اتنی جگہ کو کیا کریں گے آپ یہ بیچ میں چھوڑ کر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے کیا کر دیا بالکل منع کر دیا، ایسا کہ شیطان گھستا ہے درمیان میں۔ تو بھائی یہ عمل کرنے کی چیز ہے، سمجھے نا کیا ہے؟ پھر سب کو مضبوط کرو گے، وسوسے سے بھی کم آئیں گے۔ رکوع سجدہ برابر کرو گے تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، دھیان ہوگا اللہ جل شانہ کی طرف، ورنہ دھیان نہیں۔ ابھی پوچھا جائے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا، بہت کم لوگ بتلا سکتے ہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کون سی قرات پڑھی، سمجھے نہیں جی؟ حالانکہ پارہ ام کی مشہور صورت اکثر پڑھی جاتی ہے۔ یہ میرے دوست اور بزرگوں اس کا خیال رکھو، یہ آپ کی مفاد کی بات کر رہا ہوں اور میرے بھی مفاد کی ہے۔ میرا فائدہ یہ ہے کہ میں بھی سیکھوں اور آپ کا فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ میرا یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں جو بھی عمل کر لے گا انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ تو میں بھی اپنا فائدہ کر رہا ہوں، آپ بھی اپنا فائدہ کرو، یہ حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک۔